السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے۔ ناظرین محترم، آج کی خبریں جو ہیں بڑی دلچسپ سی ہیں۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ آرمی چیف صاحب نے جو تاجران کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کے بعد جو ان کے کچھ بیانات تھے اور اس کے کچھ پس منظر اب نکل رہے ہیں چیزیں آہستہ آہستہ، اور بڑی دلچسپ سی ساری صورتحال اب تک جو پتہ چلتی ہے لوگوں سے جو اس میٹنگ میں بیٹھے تھے لوگ، ان کا کیا کہنا تھا، اور ان سے جب ابھی ساری رپورٹس نکل رہی ہیں تو ان میں بڑی دلچسپ سی صورتحال بن رہی ہے، اور یقین جانے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ امید ایک جاگی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے گا۔ تو سپہ سالار نے جناب یہ اس میں خبریں کیا چل رہی ہیں ابھی، کس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ معیشت کا اس وقت بیڑا انہوں نے خود اٹھا لیا، اور اس کی ذمہ داری انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کو بالکل ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے۔ اور سب سے بہترین چیز جو تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کرپشن ہوتی ہے ملک میں، یہ کرپشن کو اگرچہ میں ختم نہیں کر سکا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو کم از کم جس حد تک لے کے آ سکتے ہیں اس حد تک لے کے آنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک بات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات تھی وہ بڑی دلچسپ سی بات وہ یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ تب تک الیکشن نہیں چاہتے کہ جب تک تمام کے تمام سیاستدان چارٹرڈ آف اکانومی پہ کام نہیں کر لیتے، ایک دفعہ اس پر کلیئرلی یہ سارے لوگ اس کو بنا لیں چارٹرڈ آف اکانومی، اس کے بعد الیکشن چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تیسری بڑی ایک چیز جو نئی پتہ چلی، اس میں یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے بڑی ایک اس وقت خطرناک قسم کی چیز ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کرتے ہیں بہت زیادہ ان کے حوالے سے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا تیسرا شخص اٹھتا ہے اور اس کو جو دل کرتا ہے، اور آرمی کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی ایک وارننگ کی سچویشن جو بن رہی ہے وہ اس وقت وہ یقین جانے کہ کلیئرلی پتہ چلا کہ آرمی چیف صاحب نے اس حوالے سے ایک اسپیشل سوشل میڈیا ٹاسک فورس بنائی ہے۔ اب وہ ٹاسک فورس کیا کرے گی کہ اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ فلٹر کرے گی، سوشل اکاؤنٹ کو چیک کرے گی کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پاکستان کو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسپیشلی ادارے پر، آرمی کے ادارے پر یہ بے وجہ کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کا ایک ٹھیکہ لے رکھا ہوا ہے شاید ان لوگوں نے۔ تو ناظرین محترم، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ایک تشویشناک خبر ہے۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو حالات جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اس وقت، اور شاید یہی ہونا تھا اس ملک میں کہ کوئی ایسا شخص آئے اور جو ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرے، اور تمام کی تمام چیزیں جب تک ایک طاقتور آدمی اس ملک میں نہیں آ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا تو یقین جانے کہ ٹھیک ہونے کے کوئی امکانات ہی نہیں تھے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت لسٹیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں ان لوگوں کی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، اس وقت جو ڈالر کی پوزیشن رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آرمی چیف صاحب نے ابھی ریسنٹلی ہی پرسوں جب یہ چیز کہی تھی کہ ان تاجران سے کہ جو لوگ ڈالر کو سٹاک کرتے ہیں اور اسمگلنگ کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے نا رد عمل دیا جائے گا اور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ڈالر تقریباً 25 سے 30 روپے گراوٹ کا شکار رہا ہے اب تک۔ اور آج پتہ چلا کہ مارکیٹ میں، انٹر مارکیٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی جو کمی تھی وہ صرف میرے خیال سے 2 سے 3 روپے کی کمی فرق پہ تھا، اور یہ بہت بڑا ایک فرق ہے۔ جیسا کہ پچھلے چند روز میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت جو انٹر مارکیٹ میں تھی اور جو اوپن مارکیٹ میں تھی اس میں کتنا ایک طویل ڈفرنس تھا، اور اس کو 2 دنوں میں ہی کتنا ریورس گیئر لگا۔ یہ تھا صرف ڈنڈے کا کمال۔ اب اس میں یہ چیز اندرونی خبر پتہ چلی کہ یہ بتایا گیا کہ جناب لاڈ شاڈ ختم ہے، اب کسی کے ساتھ کوئی لاڈ شاڈ نہیں ہونا، جو ہو چکا اس کے لیے اب لوگ تیار ہو جائیں کہ جتنے لوگ یہ اس وقت پاکستان کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں چل رہے، ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ترین کریک ڈاؤن چلنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ایک دلچسپ چیز تھی کہ 15 ستمبر کو جب یہ لسٹیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ کام شروع ہونا ہے، سندھ سے شروع ہوگا اور پھر یہ KPK کی طرف جائے گا، اور تیسرے نمبر پر یہ پھر پنجاب کی باری آئے گی۔ اور یہ اب اس میں بڑی جو اس وقت بڑے اسر و سوخ والے لوگ تھے، جو اسپیشلی طور پر یہ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مافیا اس وقت اپنے آپ کو ان کو تھرتھلی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں۔ اور اب دیکھیے گا آگے کہ جو ہی یہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا اور یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ اسپیشلی میں ان کو کہوں گا، سیاسی لوگ تو خیر بڑے نفیس لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کرپٹ لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب سے پہلے ملک سے فرار کا راستہ اختیار کریں گے، اور آپ کو ایک بھی نظر نہیں آنے والا
یہاں پر. لیکن یہ چیزیں ابھی تک جتنی صورتحال جس کو ہم نے دیکھا, اور آرمی چیف صاحب نے باقاعدہ طور پر تاجران نے بتایا اس چیز کو کہ آرمی چیف صاحب باقاعدہ پراپر ایک ورکنگ کر کے آئے تھے, اس سارے میکنزم بنا کے لائے تھے. جب ہم بات کر رہے تھے تو میں پتہ چل رہا تھا کہ یقیناً وہ آرمی چیف صاحب ورکنگ کر کے آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی کوئی بات جس طرح سیاسی لوگوں کی اس سے پہلے بات چیت ہوتی رہی ویسی کوئی بات نہیں تھی. تو ناظرین یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو تاجران اس میٹنگ میں موجود تھے آرمی چیف صاحب کے ساتھ. اب ان حوالوں سے اگر یہ چیزیں ساری اس طرح کی ڈیولپمنٹ رہی تو امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا. ناظرین اسی ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, اپنا رکھیے گا خیال.